نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز۔ پیارے بھائیوں، آج سے کچھ دن قبل الحمدللہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض کے اوپر گفتگو کی تھی، اور آپ میں سے جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ اسی ہمارے الحمدللہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض احادیث صحیحہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور لوگوں کو تلقین کی ہے اس بات کی کہ کبھی بھی کوئی شخص والدین کے ساتھ بد سلوکی نہ کرے، ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ رہے اور والدین کا ہر جائز اور نیک حکم مانے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں 6500 نمبر حدیث ہے، 6500 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 2548 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن معاشرت یعنی خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں سے کون ایسا ہے جس کی میں سب سے زیادہ خدمت کروں، سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تو جب انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا والد۔ تو 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں اس چیز کی حقدار ہے کہ تم اس کی خدمت کرو۔ تو 3 دفعہ ماں کا ذکر فرمایا اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلا حق ماں کا ہے اور دوسرا حق والد کا ہے۔ ماں کا حق زیادہ اس لیے ہے کہ میں نے جو الحمدللہ اس سے پہلے کا جو درس تھا اس میں میں نے جو آیات بیان کی تھی قرآن مجید سے، اس میں نے سورۃ الاحقاف سورت نمبر 46 کی آیت نمبر 15 میں ماں کی تکالیف بیان کی تھی کہ ماں کو کتنی زیادہ تکالیف ہوتی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، تو اس لیے ماں کا حق بھی مقدم ہے والد سے بھی۔ تو دوسری حدیث بھی صحیح مسلم سے میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6504 نمبر، 6504 نمبر، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 2549 کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر جہاد میں شامل ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ وہ جہاد کا شوق رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے اور شہید ہونے کا، نفلی جہاد، ابھی ان پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو نفلی جہاد کی انہوں نے اجازت مانگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو، یعنی اپنے مال کو ان کی خدمت میں صرف کرو، جہاد کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نفلی جہاد کی بھی اجازت نہیں دی۔ اتنے یعنی والدین کے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 6510 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2551 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، یعنی 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پیارے بھائیو، ناک خاک آلود ہونے سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کے اندر یہ محاورتاً بات بولی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا اور ذلیل ہو گیا وہ شخص۔
جس کی ناک خاک آلود ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں وہ کون بدنصیب شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے، یعنی جس کی ناک خاک آلود ہوئی وہ کون شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی، یعنی وہ ذلیل ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو ایک اور حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، جامع ترمذی 1898 نمبر 1898 نمبر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا، یعنی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے دوسرے نمبر پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا، یعنی تیسرے نمبر والا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو پیارے بھائیو اس حدیث پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے افضل اعمال میں سے ہیں کہ نمبر 1 وقت پر نماز کو ادا کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے باپ کی فضیلت کے حوالے سے، والد کی فضیلت کے حوالے سے، جامع ترمذی کے اندر 1899 نمبر حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح پیارے بھائیو جامع ترمذی کے اندر 1900 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے تو اپنے والد کو وہ راضی رکھے، اور جب والد ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے بھائیو سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے ماں کے حوالے سے، سنن نسائی 3106 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ وہ بھی ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے، سنن نسائی 3106 نمبر حدیث میں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب فرمائی کہ وہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس ہی رہو، یعنی ان کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو اس سے مراد پیارے بھائیو یہ نہیں ہے کہ فزیکل اللہ تعالیٰ نے کوئی جنت ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی، ماں کے پاؤں دبانے سے، ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی۔ یہ پیارے بھائیو الحمدللہ میں نے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ماں باپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے والدین کا ہر نیک اور جائز حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔